نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، مرحبا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرے اچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں فہد مصطفیٰ اور میں ہوں تاسین ماوا۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اب وادی بنی سعد سے مکہ پہنچی اور انہیں دنیا کی سب سے بڑی سعادت حاصل ہوئی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکہ سے واپسی کے دوران ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے اور بنی سعد میں کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ ناظرین، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لال کو دعاؤں میں رخصت کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا گھر جانے سے پہلے اس پیکر حسن کو بیت اللہ میں لے جاؤں اور حجر اسود کا بوسہ دلا دوں، لیکن اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار سے خود باہر آیا اور آگے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں کو چوم لیا۔ اور جب واپسی کے لیے اس پیکر حسن کو لے کر میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی تو اسی وقت اونٹنی نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور شکرانے کے طور پر 3 سجدے کیے اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور چل پڑی۔ جی تاسین، آگے کا واقعہ آپ آگے بڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک جانور جس میں نہ ہی شعور ہے اور نہ ہی عقل ہے، اس نے 3 شکرانے کے سجدے ادا کیے۔ ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ وہی اونٹنی جو بھوک کی وجہ سے لاغر تھی، چل نہیں سکتی تھی، اب وہی اونٹنی اس مبارک ہستی کو اپنے اوپر لے کر دنیا کی سب سے معتبر اونٹنی بن گئی، جس پر دونوں جہاں کے مالک سوار تھے۔ اس اونٹنی کے تو قدم زمین پر لگ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اونٹنی بہت توانائی کے ساتھ سوئے منزل روانہ ہوئی۔ دبلی پتلی خچر بھی اونٹنی کا ساتھ دے رہی تھی۔ سب خوشی خوشی منزل کی طرف رواں دوا تھے۔ جی فہد، اب آگے کا واقعہ آپ بڑھائیں۔ جی ناظرین، یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ یہ بہت بڑی سعادت تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھرانے کے لیے۔ ناظرین، قافلہ تو بہت آگے نکل چکا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قافلہ ان سے جا ملا۔ قافلے والے حیران رہ گئے کہ یہ ہم تک کیسے پہنچے، اور حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے، یہ تیری گود میں کس کا بچہ ہے؟ یہ تیری اونٹنی اتنی تیز کیسے چل رہی ہے؟ یہ تو مریل سی تھی۔ قافلے والے حیران رہ گئے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، نہیں، سواری تو وہی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سب اس بچے کی برکتیں ہیں جسے تم غریب اور یتیم سمجھ کر چھوڑ آئی تھی، اور اب میں اپنی خوش قسمتی پر نازا ہوں۔ اس سے آگے کیا ہوا اب ہمیں ماوا بتائیں گی۔ جی فہد، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قافلہ آگے نکل گیا اور بنی سعد پہنچ گیا۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ گھر بھی وہی تھا، جانور بھی، مگر حالات بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ گھر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو گیا تھا، ہر طرف اطمینان بھرا احساس پھیل گیا تھا۔ جانور بھی بہت زیادہ دودھ دے رہے تھے، اونٹنی نے بھی بہت زیادہ دودھ دیا کہ برتن بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر والوں نے دودھ پیٹ بھر کر پیا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود مسعود سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رحمتوں اور سعادتوں نے بسیرا کر لیا۔
فقر و فاقہ اور غربت کے دن ختم ہو گئے، جانور صحت مند ہو گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غربت اور پریشانی کے دن بھول گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ گھر والوں میں ہر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لیتا اور انہیں پیار کرتا۔ جی فہد، آگے کا واقعہ آپ بتائیں۔ جی تو آسین، یہ سعادتیں اور برکتیں صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی محدود نہ رہیں، بلکہ پوری وادی میں ایک مسحور کن سی خوشبو پھیل گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اپنے گھر لائی، قبیلے بنو سعد کا ایسا کوئی گھر نہ تھا جس سے ہم نے کستوری کی خوشبو محسوس نہ کی ہو۔ اب روز بروز حالات بدل رہے تھے، فقر و فاقہ کے دن ختم ہو گئے۔ ایک دن حارث نے پروگرام بنایا کہ مکہ سے جو گندم اور جو کے دانے لائے تھے انہیں کھا بھی لیں اور زمین میں بو بھی دیں۔ خیال تو اچھا تھا، لیکن سال ہر سال سے ان کی زمین پر پانی نہیں آیا تھا، پھر فصل کیسے بوئی جائے گی؟ حارث ابھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے حارث، پانی ہماری زمین پر چڑھ آیا ہے اور یہاں پہنچنے والا ہے، جلدی سے بیج ڈالنے کا بندوبست کرو۔ حارث فوراً کھڑے ہوئے اور ان کی زبان سے فوراً نکلا کہ یہ ساری برکتیں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ جی توحسین، آگے کیا ہوا آپ ہمیں بتائیں۔ جی فہد، اب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر خوشی اور شادمانی کا گہوارہ بن گیا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 1 ماہ کے ہوئے تو مسکرانے لگے، دل لبھانے لگے اور اپنی طرف متوجہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جھولے میں کھیلتے رہتے اور کبھی نہیں روئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی نظر سے بچا کر رکھتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 2 برس ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے گھر کی جان بن گئے اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر نہیں رہتا تھا۔ حسن و صورت کا یہ عالم تھا کہ نور کا پتلا چاند سے حسین تر، جب بولتے تو منہ سے پھول جھڑتے۔ اب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراگاہوں میں جاتے اور حسن قدرت کا نظارہ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ اور شیمہ کے ساتھ کھیلا کرتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن کو دیکھتے تو حیرت زدہ ہو جاتے۔ محلے کی عورتیں اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے لے کر آتی اور اسے باعث برکت سمجھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو ایک دفعہ دیکھ لیتا تو وہ محصور ہو جاتا اور اسے کسی کے تکنے کی حاجت نہیں رہتی۔ ناظرین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی زیادہ سے زیادہ خوشیاں منائیں اور اس نعمت عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکریہ والسلام۔